بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ جب مکے آ رہی تھی تو ان کا گدھا سب سے رک رک کر چل رہا تھا۔ دائی حلیمہ کے شوہر آپ کو ڈانٹتے کہ گدھا تیز چلاؤ۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے تو یہی گدھا سب سے آگے بھاگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے قبیلے بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچ گیا تو اس قبیلے کے جانوروں کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں، برتن بھر بھر کر دودھ جیسے امڑنے لگا۔ دوسرے قبائل کے لوگ اپنے لڑکوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم بھی وہیں جانور چراؤ جہاں اس گھرانے کے بچے چراتے ہیں۔ وہ لڑکے کہتے کہ وہیں تو چراتے ہیں لیکن دودھ اتنا نہیں نکلتا۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ کسی گھاس یا خوراک کی وجہ سے دودھ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ تو معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی تھیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان نے اپنی کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جھلس کر زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضرموت یعنی عرب کے دوسرے کونے تک سونے سے لدی بندھی ایک نوجوان عورت تن تنہا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں ایسی کئی روایات کو نقل کیا ہے جس میں کسی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک شتر پر سوار ہو کر تن تنہا صنعاء سے حضرموت تک گئی اور اس کے جسم پر سونے کے زیورات گویا لدے ہوئے تھے۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آن گھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ کیا حال ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کے بادشاہ لوگ اپنے ہاتھوں میں قیمتی دھاتوں کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح کے کنگن ایران سے مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلوا بھیجا۔ ان کے آنے پر اسے بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے اور ان کے دونوں بازو کندھوں تک ان قیمتی کنگنوں سے بھر گئے۔ اسی سفر کے دوران میں جب آپ ام معبد کے خیمے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پورے قافلے کو شدید بھوک لاحق ہوئی۔ اس خاتون کے ہاں ایک مریل بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو، تو اس نے عرض کی کہ کچھ میسر ہوتا تو مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ اس بکری کے بارے میں استفسار ہوا تو ام معبد نے کہا، اس میں دودھ کا کیا سوال، یہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کمر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس خیمے کا سب سے بڑا برتن لا کر اس میں دودھ دوہنا شروع کیا۔ مریل بکری جو چلنے سے قاصر تھی، دست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے باعث اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ سے وہ سب سے بڑا برتن لبالب بھر گیا۔ غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا۔ بہت زور لگایا گیا لیکن وہ نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور بحرین کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے۔ صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگین آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔
غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول فرمایا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں کی تکلیف مبتلا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ایک بار دودھ کے بھرے چھوٹے سے کٹورے میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈالیں اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفا نے دودھ پیا اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے قدمین شریفین پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لائے اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے عرض کی، اس دوران میں ہم نے اسے کوئی کام نہیں دیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحت دیکھ لیں اور اجازت ہو تو ہم اسے کام لینا شروع کر دیں۔ رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام قباء میں نزول اجلال فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں۔ سلمان فارسی اس وقت تک مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے کھجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے، لہٰذا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو کھجوروں کا ایک طبق اٹھا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ ان کو تناول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو، مگر آپ نے خود کچھ تناول نہ فرمایا۔ جناب سلیمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، خالی تھال لے جاتے ہوئے فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی۔ پھر دوسرا تھال کھجوروں کا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کھجور میں بطور ہدیہ ہے، قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرماتے ہوئے خود بھی یہ خرمے تناول فرمائے اور دیگر اصحاب کو بھی دیے اور کہ وہ بھی کھائیں۔ جب وہ کھا چکے تو سلیمان نے تھال لے لیا اور کہا کہ 2 علامتیں پوری ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریافت فرمایا تو سلیمان نے عرض کی کہ وہ ایک یہودی کا غلام ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ سلیمان نے یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ لے کر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا، اس شرط پر تمہیں آزاد کروں گا کہ تم 500 کھجوروں کی گٹھلیوں کو لگاؤ کہ پھل دینے لگیں تو ان کو میرے حوالے کر دو، اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا بھی دو، تب میں آزاد کروں گا۔
جناب سلیمان نے خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو کر تمام واقعات سے آپ کو آگاہ کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جا کر اسے یہ شرط لکھوا لاؤ تاکہ بعد میں وہ اس سے انکار نہ کر سکے۔ جناب سلیمان گئے اور وہ شرائط نامہ لکھوا کر لے آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان کو 500 کھجور کی گٹھلیاں لانے کو کہا، جو سلیمان نے لا کر پیش کر دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھلیاں جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے کر دیں اور سلیمان کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگانے کو کہا تھا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنے انگشت مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں گٹھلی ڈالتے جاؤ، اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کر 2 انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا، جس سے وہ جگہ سیراب ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے۔ جب دوسری جگہ گٹھلی بو چکتے تو پہلی جگہ پر ایک درخت اگ آتا جس میں خرے لگے ہوتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 گٹھلیاں بوئیں اور تمام پھلدار کھجوروں کے درخت بن گئے۔ یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا کہ واقعی قریش سچ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو۔ پھر بولا، اے سلیمان، میں نے کھجوروں کا باغ تو لے لیا لیکن وہ 40 اوقیہ سونا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ متوقع سونے سے کہیں بہتر سونا بن گیا، جو یہودی کو دے دیا گیا، اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ کم اور نہ زیادہ بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ لہٰذا جناب سلیمان فارسی اب آزاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ پاک، بطفیل حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک و طاہر آل علیہ السلام، جس طرح تو نے جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل آسان فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ کی بھی ہر مشکل آسان فرما اور ہر مراد بھی انہی پاک ہستیوں کی تفعیل پوری فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔